السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ 13 تاریخ کو مناظرہ ہونے والا تھا خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی کلیم حنفی صاحب اور حسن اللہ یاری کے درمیان۔ تو وہ مناظرہ ہوا ہے یا نہیں، اور اگر ہو گیا ہے تو وہ مناظرہ جیتا کس نے ہے، اور اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں۔ اللہ کی قسم وہ فاحشہ کا لڑکا، وہ زانیہ کا بیٹا، خدا کی قسم زہر کا پیالہ پی لے گا، تختہ دار پہ لٹک جائے گا، غار میں چھپ جائے گا، وہ مجھ سے مناظرہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس میں دم ہی نہیں ہے مجھ سے ارے وہ مناظرہ نہ کرنے کے لیے تو اتنے بہانے کر رہا تھا۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، صدق اللہ العظیم۔ برادران اہل سنت، سامعین محترم، آج کے اس لائیو آنے کا مقصد احباب اہل سنت کی جانب سے وہ چند سوالات ہیں جو انٹرنیٹ پر گردش کر رہے ہیں اور وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں، مختلف سائٹس پر وہ اپنے کمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان تمام سوالات کا مختصراً اور جامع جواب میں دوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 13 تاریخ کو جو تماشا ہوا اور جو چالیں چلی گئی، جو مکاری کی گئی، تو اس وقت بہت سے لوگ اس دھوکے کو سمجھ نہیں پائے اور بدگمانی کا شکار ہوئے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے کہ اے ایمان والو، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات کو مان لو اور اس کے بعد پھر فتنے کھڑے ہوں، فساد ہوں، ناچاقیاں ہوں، بدگمانیاں ہوں۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے بہتر ہے کہ فاسق کی لائی ہوئی بات کی خوب اچھے سے چھان بین کی جائے۔ 13 جون 2025 کو حسن اللہ یاری نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر جو 10 دن پہلے اس نے لنک لگائی تھی، اس لنک پر وہ آ کر بیٹھا، اور جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے وہ اکیلے نہیں آتا ہے، پوری ٹیم کے ساتھ آتا ہے۔ وہ سارے اس کے دوست احباب فریم کے اندر جمع تھے، وہ ان سے باتیں کر رہا تھا، للکار رہا تھا، دھاڑ رہا تھا، اور مجھے جو ہے احباب کے میسج پہ میسج، فون پر فون، حتیٰ کہ میرے ساتھ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان تک کو فون آنے لگے کہ حضرت کو کہیے آئیے آئیے آئیے۔ میں نے کس حد تک کوشش کی، کب تک کوشش کی، میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، یہ بغیر جانے سمجھے مجھ سے پوچھے۔ لوگوں نے کیا کیا، بدگمانیاں شروع کر دی، طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ پھر بعد میں جب ہم نے چھوٹی چھوٹی کلپس اپنے واٹس ایپ چینل کے ذریعے بھیجنا شروع کیا اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا، بعد میں حضور مفتی اعظم مہاراشٹرا مفتی محمود اختر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، بیان آیا۔ آپ کے بھانجے حضرت مولانا مفتی فہیم القادری صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک بہت اچھا خطاب 14 تاریخ کو بھیونڈی کے سرزمین پر عرس فاتح بھیونڈی کے موقع پر فرمایا، اور اس کے بعد میری تقریر بھی ہوئی۔ اور پھر جو ہمارے سنی حساس بچے انٹرنیٹ پر دین و سنیت کا کام کرتے ہیں، انہوں نے نلہ یاری کی پول کھولنا شروع کیا، تو کافی حد تک بدگمانیاں لوگوں کی دور ہو گئی۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو میں جو چند سوالات لوگوں کے ہیں، میں ان کے سوالات کو لے کر اس کا جواب دوں۔ تو مجھے امید قوی ہے
اصل میں اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو شروع سے ہمارے ساتھ اپڈیٹ تھے تو وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آ رہے. ایک ایسے تھے جو آئے گئے پورا نہ ادھر کا سنا نہ ادھر کا سنا, وہ بدگمانی کا شکار ہو گئے. تیسرے وہ تھے جنہوں نے صرف اس طرف ہی کا سنا, ادھر دھیان ہی نہیں دیا, وہ پوری طرح بدگمان ہو گئے. اب جو آدھا ادھورا سننے والے تھے تو ان میں سے بہت سو کی اصلاح ہو گئی. بہت سو نے اپنے کمنٹ سے رجوع کیا, اپنے الفاظ سے رجوع کیا, براہ راست میرے احباب کو فون کر کے اطلاع دی کہ ہم حضرت سے معافی چاہتے ہیں. بلکہ میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں جو رکشہ ڈرائیور ہیں اور ان کو کسی نے خلافت بھی دے رکھی ہے, پیر صاحب ہے. تو ان پیر صاحب نے بھی مجھے باقاعدہ ایک میرے بچے کے ذریعے فون کر کے معافی مانگی کہ حضرت میں بدگمان ہو گیا تھا, اس کے فریب کو نہیں سمجھا, لیکن جب حقائق دھیرے دھیرے آ گئے تو میری آنکھیں کھل گئی, اللہ و رسول کے لیے مجھے معاف کر دیں. تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ 9 تاریخ سے ہی میں نے اپنا جو مشہور نمبر ہے 9820 672 770 وہ بند کر دیا ہے. بقرعید گزر چکی, نمبر میں نے بند کیا, واٹس ایپ ڈیلیٹ کیا. اب ایسے میں اگر بابا ہو, کوئی بھی ہو یا عام لوگ ہوں, مجھ سے رابطہ کرتے ہیں فون واٹس ایپ پر تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میں نے تقریریں کرنا بند کر دی ہے. اب لوگ تقریروں کے لیے, مسائل کے لیے, بحث و مباحثے کے لیے فون لگاتے ہیں تو میرے دوسرے معاملات میں خلل ہوتا, اس لیے میں نے سرے سے نمبر بند کر دیا. لیکن جس رات حسن اللہ یاری اپنی آئی ڈی پہ لائیو آیا تھا تو اس وقت میں بھی اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جمیعت الاحناف پہ لائیو آیا تھا. 3-4 مرتبہ وہ لائیو ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں, اور میں نے کہا یہ ایک نمبر دے رہا ہوں, اس پر لنک بھیجو. تو ایک تو وہ جب لائیو آیا تو اس نے کمنٹ میں پن کر کے ایک لنک لگائی تھی, وہ کامن لنک تھی. تو ایسا تھا کہ اس کے ذریعے اگر کلیم حنفی نام سے کوئی آتا ہے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے. تو اب لوگوں کے کئی سوالات ہیں, جیسے مثال کے طور پہ میں نے کچھ لکھ رکھا ہے کہ چیلنج غلط تھا, شرائط غلط تھے, حضرت نے جھوٹی قسم کھائی, اپنا لنک بناتے, گھر میں بیٹھتے, لائبریری میں بیٹھتے, گاڑی میں کون سا مناظرہ ہوتا ہے نا. اس طرح کی چند باتیں ہیں. حالانکہ اس کا جواب کافی حد تک لوگوں کو مل چکا ہے, اور سید حسنین بقائی صاحب نے بھی ٹیکنیکل لائن سے اس کی بہت اچھی پول کھولی ہے. ہمارے واٹس ایپ چینل میں نے اس کی لنک دی ہے, آپ اسے ضرور سماعت کریں. تو جو لنک اس نے دی تھی, میں اس پر جب وہ لائیو آیا اور مجھے میسیجز آنے لگے تو ہمارے واٹس ایپ چینل کے اندر ہماری احباب کی بات ہونے لگی. میں نے کئی بار اس پر ٹرائی کیا لیکن وہ لاکڈ تھا, اس میں انٹری نہیں کر پا رہا تھا, جا نہیں پا رہا تھا. پھر جب میں نے قوم کو یہ بات بتائی فی الفور اسی وقت کہ دیکھو یہ لاک ہے, میں اس میں انٹری نہیں کر پا رہا ہوں, میں کیسے جاؤں گا اس میں. تو پھر ہوا یہ کہ ایک اسپیشل لنک دی گئی. اسپیشل لنک کے ذریعے بھی میں نے کئی بار کوشش کی, گھر سے کار تک, مزار شریف میں جا رہا تھا, بیچ میں احباب ملے, بچے ملے, پھر واپس ریٹرن میں گھر پر آیا. ریٹرن آنے کے بعد بھی میں نے کوشش کی, تو 2-3 بار جو میں کنیکٹ ہوا اسپیشل لنک کے ذریعے, کیا حشر ہوا اس پر بھی میں تبصرہ کروں گا. سرے دست میں چند سوالوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے بنارس کی تقریر میں حضرت عباس اور حضرت باقر کے نام کو بگاڑا, اور 12 تاریخ کو جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں حضرت امام مہدی کا مذاق اڑایا. تو اس طرح کی باتیں, تو میں وہ تمام سوالات لیتا ہوں. نمبر 1, کل ایک گجرات کے پیر صاحب ہے, ان کی لنک میرے نظر سے گزری, ویڈیو نظر سے گزری. ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. ابھی میں اگر ان کا ویڈیو اٹیچ کروں گا تو پھر لوگوں کی ایک بری عادت یہ ہے کہ میں اگر کسی کا نام لیتا ہوں تو اس کے پیج پر, اس کی آئی ڈی پر جا کر اس کو دیکھتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. بھلے بیڈ کمنٹ کرنے کے حساب سے ہی کرتے ہیں, لیکن کیا فائدہ ایسے فالتو لوگوں کو سننے کا. ایسے فالتو لوگوں کی اچھی بات بھی نہیں سننی چاہیے. تو خیر وہ کوئی بہت ایسے علاقے کے ہوں گے جن کو 2-4-10 لوگ جانتے ہوں گے. تو ان پیر صاحب کی متی ماری گئی ہے. کہتے ہیں کہ چیلنج دینے والا دعویٰ کرنے والے سے بڑا بدبخت ہے معاذ اللہ. یعنی جو شیخین کو کافر کہہ رہا ہے نلہ یاری, اس سے زیادہ بدبخت یعنی پھوٹے نصیب والا میں ہوں جو میں نے چیلنج دیا. میں پیر صاحب کو کہوں گا آپ نے حدیث و قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے وجود خدا پر بحث کی یا نہیں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود سے خدا کے وجود پر بحث کی یا نہیں کی؟ یہ قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ 3 پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے عیسائیوں سے بحث کی یا نہیں کی نا؟ پھر اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے دہریوں سے خدا کے وجود پر بحث کی یا نہیں کی؟ کیا ان لوگوں کو خدا کے وجود پر بھروسہ نہیں تھا؟ بحث کرنے والوں کو تھا، یقیناً تھا، قطعاً تھا، لیکن اس کو قائل کرنے کے لیے اور عوام کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بحث کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چیلنج کرنے والے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں شک ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں بحث کی یا نہیں کی؟ حالانکہ یہ ایک سراسر اختلافی مسئلہ، اس میں دونوں طرح کے قول موجود ہیں، پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے بحث کی۔ حتیٰ کہ روضہ رسول کے پاس حضرت امام باقر سے سیدنا امام اعظم نے قیاس کے صحیح ہونے پر بحث کی نا؟ تو ایک عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ قائل کرنے کے لیے، لوگوں کو شر اور فتنے سے بچانے کے لیے بات کی جاتی ہے۔ پیر صاحب عجیب دماغ کے آدمی ہیں، ان کو اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو جو شخص امریکہ میں بیٹھ کر شیخین کریمین، یعنی ایسی پاک ہستیاں، ایسی عظیم ہستیاں کہ جن کی تربیت ہی وحی الہی کی روشنی میں ہوئی ہے، اور جن کا ایمان بقول آپ کے ہی ایمان نہیں، ایمان کامل ہے، اسلام نہیں، اسلام کامل ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل، اکمل، مکمل ہے، تو جب ان پر بھونک رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم آگے آ کر اس کو جواب دیں گے۔ وہی کیا میں نے 19 اپریل کو کلکتہ کی سرزمین سے اسے چیلنج دیا۔ 15 مئی کو میں نے شرائط پیش کی۔ خدا کی قسم ایک بات مان کر چلیے کہ جسے لوگ اس کی چالاکیوں کے سبب دلائل سے گھیر نہیں پاتے تھے، اسے شرائط میں اٹھا کر پٹکا ہے میں نے۔ یہ شرائط وہ تھی جو اس کے گلے کی ہڈی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، چرسیوں گنجیڑیوں کی ایک ٹیم کے ساتھ ہفتے میں 2-3 بار لائیو آ رہا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 10 کو وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی۔ میں نے 12 تاریخ والے ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ میں نے یہ قسم نہیں کھائی کہ میں 10 کو شرائط پر بات کروں گا، بلکہ اس کے پہلے میں نے پوسٹ پون کیا تھا کہ یہ خود کہتا ہے میں گھاس نہیں ڈالتا، میں تھوکتا نہیں، میں توجہ نہیں دیتا، میں ایسے لوگوں کو سنتا نہیں، تو پھر کیسے مناظرہ ہوگا؟ جبکہ مناظرے کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کی باتوں کو سننا، غور کرنا، دلائل پر غور کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے مناظرہ پوسٹ پونڈ ہے۔ پھر ہلہ مچائے تو میں نے 12 کو ویڈیو ڈالا، اور میں نے 12 کو ویڈیو ڈال کر کیا کہا ذرا اسے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ عادت شرطیں جو میں نے لگائی تھی، میں نے اللہ کی کتاب سر پہ بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اور میں کتاب اللہ کو سر پہ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میں حسن اللہ یاری سے ایمان شیخین پر ایک ہی بات پر مناظرہ کروں گا، اور یہ ساری 16 شرطیں میں منسوخ کرتا ہوں۔ بس وہ مناظرے میں پہلے کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں، سیدھا آئے ویڈیو میں، ڈائریکٹ میرے نام پر ویڈیو۔ اہمیت دینی پڑے گی، مناظرہ کرنا ہے تو آ کر کہے میں کلیم حنفی رضوی سے ایمان شیخین پر مناظرے کے لیے فلاں دن ان کی لنک پر، اور سہولت اگر تجھے میری لنک پر نہیں آنا ہے تو میں تیری لنک پر آتا ہوں۔ 16 شرطیں بھی یہ جو شرطیں رکھی تھی ہم نے سابقہ، وہ 16 شرطیں ختم کر دی ایک نئی بات کے ساتھ۔ تو تیری لنک دے، میں تیری لنک پر آتا ہوں۔ بس بات یہ جیسے ہی میں آؤں تو ابو بکر و عمر کو نام کے ساتھ کافر ثابت کر، میں نام کے ساتھ جنتی ثابت کروں گا۔ اگر تو ثابت نہیں کر سکا اور میں بھی ثابت نہ کر سکا تو میری ہار کا اعلان کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 1 منٹ 7 سیکنڈ کی آپ نے ویڈیو دیکھی میری، یہ 12 تاریخ کو میرے چینل پر پوری ویڈیو اپلوڈ ہے۔ اس میں صاف کہہ رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری، یہ جو چالیں تم چل رہے ہو لوگوں کو لے کر بیٹھنے کی، یہ چھوڑ دو۔ تم صرف اتنا کہو کہ کلیم حنفی سے میں 1 بائی 1 اکیلا تنہا ایمان شیخین پر مناظرہ کروں گا۔ میں نام کے ساتھ کافر ثابت کروں گا، آپ نام کے ساتھ جنتی ثابت کرو۔ اب جس کا نام کے ساتھ جنتی ہونا ثابت ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی موت کفر پر نہیں ہوئی، اس کی موت معاذ اللہ اسلام کے سوا کسی دین پر نہیں ہوئی، وہ ارتداد کی حالت میں نہیں مرا، وہ مومن کامل ہو کر مرا، چونکہ زبان رسالت نے انہیں کئی موقعوں پر جنت کی بشارت دی ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو کیا حسن اللہ یاری نے یہ ویڈیو بھی میری سنی؟ نہیں سنی۔ اس کا جواب دیا؟ نہیں دیا۔ پھر 13 کو میرا وہاں جانا بنتا ہی نہیں تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر احباب سے گزارش کروں گا، خدا را کچھ بولنے سے پہلے سوچا کریں، اللہ و رسول کے فرامین پر دھیان دیا کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اس کا وبال کہاں تک پہنچے گا۔
कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। फरमा रहा कि ईमान वालो बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि बहुत मर्तबा कोई गुमान गुनाह हो जाता है। मोमिन के बारे में, ख़ास तौर से आलिम दीन के बारे में इस तरह बोलने से बचो। आपने कमेंट कर दिया, अल्लाह न खास्ता आईडी ब्लॉक हो गई, आप मर गए, हैक हो गई, आपका कमेंट पड़ा रहा, उसको पढ़ पढ़ के लोग बदगुमान होते रहे। मलाइका जो किरामन कातिबीन है, लिखने वाले हैं, वो आपके नामे आमाल में गुनाह लिखते जा रहे हैं। खुदारा जितने ऐसे बैट्स कमेंट आपने किए हैं बेसोचे समझे, उनको डिलीट करो। बहुत सौ ने रुजू कर दिया। अब इन राफजियों की चालें देखो, उन कमेंट्स का स्क्रीनशॉट करके बाकायदा वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। हरकतें तो इन्होंने बहुत टुच्ची की। आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए, कुछ ऐसे हकाइक आपको दिखाने हैं कि फिर आपकी राय खुद ब खुद बदलेगी कि जो कौम इतनी निचली सतह पर उतर सकती है दुश्मनी में, वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। इस वीडियो में मैंने क्या कहा था? मैंने यही तो कहा था कि ये 12 तारीख का वीडियो और मेरे चैनल पर है, और 13 को वो लाइव आया था, 12 जून को, कि हसन अल्लाह यारी कहे कि मैं मुफ्ती कलीम हनफी से ईमान शेखैन पर, उनकी लिंक पर या अपनी लिंक पर अकेले मुनाजरा करूंगा, तो मैं आने को तैयार हूं। लेकिन उसने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, चूँकि वो मर जाएगा, इस तरह का वो मुनाजरा कर ही नहीं सकता। मैं शुरू से समझा रहा हूँ। वो 13 को आया, ललकार रहा है, चिल्ला रहा है, मैं खाली बैठा हूँ, यूँ है। लोग मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। फिर मैंने कई बार ट्राई किया, कोशिश की। मैं आपको मेरी कोशिशों का हाल बताता हूँ, आप खुद मुलाहजा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जो लोग समझ रहे हैं कि मैं हसन अल्लाह यारी को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, वो देखें, ये मेरा यूट्यूब है, वो लिंक है जो उसने दी है, ये इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा नाम आया कलीम हनफी, ये ओके किया मैंने। क्या लिख कर आ रहा है? होस्ट हैज़ ब्लॉकेड, यानी जो होस्ट कर रहा है उसने आपको लॉक कर रखा है। मैंने ये 50 मरतबा कोशिश की। अभी 10:47 हो रहे हैं हिंदुस्तान में, 13 जून 2025। अब हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने उससे पासपोर्ट भी मांगा है। ये देखिए, आफ्ताब आलम रज़वी ने बाकायदा उस खबीस जाफ़र काज़मी राफजी से पासपोर्ट मांगा कि इस आईडी का पासपोर्ट दो। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने उसको बाकायदा कॉल किया, कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा है हरामखोर, नंबर भेजिए, ये शेयर कर दीजिए हज़रत चैनल पे। तब तक ये 57 सेकंड का वीडियो आपने देखा। ये मेरे घर से 10:47 यानी 10:45 के करीब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ट्राई तो मैं पहले से कर रहा हूँ। वो 9:30 का टाइम था, लेकिन 9:30 पे वो लाइव नहीं आया। उसको लाइव आने में 10-15 मिनट की देरी हुई। तो तब से मैं ट्राई करता जा रहा हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि चलो भाई, क्यों ना मैं इसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, ताकि बाद में कभी ऐसी कोई नौबत आए तो मैं कौम को दिखा सकता हूँ। तो फिर मैंने ये चीज़ मतलब कैमरे में रिकॉर्ड की कि 10:47 पर भी मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ। लॉक दिखा रहा है, लिंक लॉक है, और कह रहे हैं कि सब आ रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, सब आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। अजीब बातें कर रहे हैं कि फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया। फ़ोन फ्लाइट मोड पे डालने से क्या? अरे देखो, इस वक्त भी मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पर है, दिख रहा है आप हजरात को? देखिए, अच्छे से देखिए। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आते हैं। मैंने प्रोग्राम करना बंद कर दिया है, तकरीरें वगैरह। कुछ लोग मसाइल पूछने, कुछ गाली गलौज करने, कुछ बेहुदा टाइम पास, इस तरह की बातें। तो मेरे कामों में खलल होता है, इसके लिए मैं फ़्लाइट मोड पे डालता हूँ। लेकिन क्या फ़्लाइट मोड पे डालने के बाद भी चलता नहीं है? बाकायदा यूट्यूब चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, हर चीज़ चलती है, क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्ट है। तो बहरहाल उसको मैंने ट्राई किया, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहाँ मैं ब्लॉक था। तो जब मैं 10:45 से कोशिश कर रहा हूँ, तो एक वक्त होता है, एक लिमिट होती है, 1 बजे के करीब। फिर मैं मैंने कहा चलो मैं दरगाह शरीफ जाता हूँ और चाय वगैरह पी लूँगा, फिर ज़ियारत करके रिटर्न आऊँगा। लेकिन हुआ यूँ कि बीच में मुझे कुछ अहबाब मिले, बच्चे मिले कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसके साथ देखें, लेकिन हज़रत क्या मामला है। तो मैंने उन लड़कों के सामने भी कार में ट्राई किया। आप हजरात वो भी देख लें, ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ से ट्राई नहीं किया। देखो, जानबूझ के रुका दिया उसने। मैं कब से उसकी दी हुई स्पेशल लिंक पे बैठा हूँ, और ये 9 बजे से हो रहा है। देखिए क्या है, अनेबल टू कनेक्ट। पढ़ लो, देख लो, हाँ देख लो आप हजरात, देख लो। तुम्हें हसन अल्लाह यारी, ओ मक्कारी, देखा फिर काट दिया। वीडियो बनाओ,
वीडियो बनाओ आप हजरात, देखिए फिर काटा, डिस्कनेक्ट, देखो देख लो, डिस्कनेक्ट, कलीम हनफी, डिस्कनेक्ट। आई समझ में बात? जब से समझा रहा हूं सुन्नियों को मैं, सुन्नियों तुम्हारा आलिम पीछे नहीं हटा। हजरात ये 59 सेकंड का वीडियो आपने देखा। मैं कार में हूं, जा रहा था दरगाह शरीफ पे, बच्चे मिले, उनके सामने मैंने ट्राई किया। ये वो स्पेशल लिंक है, जब मैंने लाइव में आके बताया ना कि ये जो कॉमन लिंक इसने कमेंट में पिन किया है उसके ज़रिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि खुदा की कसम मैंने देखा, एक आया था, खाने की प्लेट थी। तो उसी वक्त मैंने बच्चे से वीडियो बनाया, बताओ यहाँ कहाँ खाने के फ्लैट है? जिस फ्लैट में मैं बैठा हुआ हूँ इसमें फैमिली नहीं रहती, फैमिली मेरी दूसरी फ्लैट में रहती। ये सिर्फ उलमा के ठहरने के लिए, मेहमानों के ठहरने के लिए, मुलाकात के लिए वगैरह वगैरह। अब आप मुझे बताएं कि जब मैं बच्चों के ज़रिए, जो उसने स्पेशल लिंक दी कि हमने स्पेशल लिंक भेजी, मैं जा रहा हूँ, तो मैं मीटिंग रूम में हूँ जहाँ से इसे मुझे एक्सेप्ट करके बात करनी है। हैबत के मारे मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर शर्म के मारे इसने मुझे एक दो बार एक्सेप्ट किया, तो एक बार कैसे एक्सेप्ट किया, म्यूट कर दिया। आपको मैं उसका सबूत देता हूँ कि इसने किस तरह मुझे म्यूट किया। ये देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस उस तक पहुँच नहीं रही, और मेरा खौफ इतना है बाबा को, बाबा कहता मुझे हटाओ, मुझे हटाओ। सुनिए, मुझको हटाओ, मुझको हटाओ। या भाया कह रहा था लिंक काम नहीं कर रहा, अब लिंक पे आ गया। अपना हटा दो मुझको। आपको क्यों हटाऊं? आप और गाड़ी में बैठ। बाबा 3 मरतबा कह रहा मुझको हटाओ, मुझको हटाओ, और मैं बाकायदा हूँ, लेकिन मेरी वॉइस काम नहीं कर रही। क्या इतने खुले सबूत के बाद भी मुसलमानों को, इन कुफ्फारों मुर्तद्दीन के जो बाअज़मत शख्सियात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में लेटने वालों के इस्लाम का इनकार करती है, इन कुफ्फार की बातों पे भरोसा है, एक आलिम दीन की बात पे भरोसा नहीं। घर में मैंने ट्राई किया लॉक, कार में मैंने ट्राई किया, तो एक बार तो मुझे ले लिया, और एक बार मीटिंग रूम से ही मुझे आउट किया। एक बार क्या किया, मेरा फ़ोटो लगा दिया फ्रेम में कि है बात नहीं कर रहे हैं, और हालांकि मैं नहीं था, मुझे डिस्कनेक्ट किया गया। मैं उसका प्रूफ आपको देता हूँ, डिस्कनेक्ट, और बाकायदा लिख कर आ रहा, होस्ट हैज़ डिस्कनेक्ट, यानी जो होस्ट कर रहा है नल्ला यारी का ख़ास आदमी जाफ़र काज़मी, वो आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए आप हजरात, सुन्नियों देखो, मैंने नाम लिखा कलीम हनफी, पासवर्ड फ्रंट कैमरा, ज्वाइन कॉल, ये मैंने कॉल किया। ये देखो मैं आ रहा हूं, अब मुझे ये ले, मैं बात करूंगा, ये ले मुझे कॉल पर। मैं खुदा की कसम जो है ना बार बार ट्राई कर रहा हूं, ये मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था मुनाजरे में कि मुनाजरा हमारी लिंक पर होगा, और ईमान शेखैन नामजद तकफीर साबित करनी होगी। देखो ये मक्कार मुझे ले नहीं रहा है, ये मुझे एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर रहा है मुझे एक्सेप्ट। ये वो लिंक है जो उसने स्पेशल भेजी थी, उसके जरिए मैं इसके पास जा रहा हूं। और लोग कह रहे हैं कि आपने जो है सुन्नियत को धोखा, माज़अल्लाह बरे, सुन्नियों को धोखा दिया और सुन्नियों का सर नीचे हुआ। कैसे नीचे हुआ? मैं बार बार जा रहा हूं। ये देखिए मुझे ले नहीं रहे, हजरात बैठे हुए हैं। लोगों को मैंने कहा वीडियो बनाओ ताकि पता चले। जी हाँ, नहीं ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम अता फरमाई है। कुरान कहता है अफला ताक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते हो? ये मक्कारी देखो कि कॉमन लिंक ब्लॉक, एक बार मैं मीटिंग रूम तक पहुंचा, मीटिंग रूम तक कई बार पहुंचा, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक बार मुझे फ्रेम में लगाया गया, एक बार म्यूट किया गया, एक बार डिस्कनेक्ट किया गया, और जब मुझे ले ही लिया गया है तो अब लोगों के बेमतलब के सवालात कि हज़रत आपको घर में होना चाहिए, लाइब्रेरी में नहीं। उसकी हैसियत क्या है कि जो मैं उसके लिए लाइब्रेरी में बैठूं? क्या मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है? जी हाँ, बहुत बड़ी है और बहुत आली शान लाइब्रेरी है। हज़रत मुफ्ती महमूद अख्तर दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र रहा है और हमारे मरकज़ के मुअतमद है, उनके दारुल इफ्ता में हज़ारों किताबें तमाम उलूम व फ़नून की और तमाम मसलक वालों की मौजूद है। मैं वहाँ भी जाकर बैठता। अगर ये आकर कहता 12 के बाद कि हाँ आप अपना लिंक दीजिए या मैं लिंक देता हूँ, अपन दोनों ही मुनाजरा करेंगे, तो खुदा की कसम मैं लाइब्रेरी में ही जाकर बैठता। मुझे ये था कि भाई जब ये मुसलसल मुझे इग्नोर कर रहा है, मुनाजरे का चैलेंज मेरा, शर्तें मेरी, मुनाजरा मुझसे होना है, दलाइल की काट मुझे करनी है, इस बात में दलीलें मुझे देनी है, सारी चीज़ें मुझसे, तो फिर ये वो लोग जिनको सूरतुल फातिहा तक पढ़नी नहीं आती हो,
ایسے بے ادب گستاخ لوگوں کو لے کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں تیرا کو کیوں جاؤں؟ تیرا کو میرا جانا بنتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کے بہت زیادہ پریشر، میسیجز، بھولے بھالے لوگ اتنے بھولے بھالے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد جب اس نے پریمیم ورژن اپلوڈ کیا، نیچے ریڈ کلر میں لکھ کے آ رہا ہے پریمیم ورژن، تو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ لائیو ہے، پھر مجھے میسج کر رہے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لے جائیے، وہ لائیو آیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، وہ پرانے ویڈیو میں سے کاٹ چھانٹ کر ایک ویڈیو بنا کر ڈالا گیا ہے، وہ نیا کچھ نہیں ہے۔ لوگ اتنے زیادہ بھولے ہیں، سمجھتے نہیں بات کو۔ بہرحال میرا جانا بنتا نہیں تھا، اب میں گیا، سیدھی بات ہے، میں جہاں سے ہوں وہیں سے بات کروں گا۔ اگر تو دلیل دیتا اور میں دلیل کے کاٹ نہ کرتا تو تب بات تھی۔ میں کار میں بیٹھوں کہ کہیں بھی بیٹھوں، تیری حیثیت تو یہ ہے کہ تجھ سے کوئی باتھ روم میں بیٹھ کر مناظرہ کرے، یعنی وہ مقام بھی تیری حیثیت سے زیادہ کا اچھا ہے۔ سیدھی بات ہے، جو ایمان شیخین پر بھونکے، ایسے کامل و اکمل لوگوں کے ایمان پر کہ جن کے ایمان کو اگر ایک پلے میں رکھا جائے اور پوری امت کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے، اللہ کی قسم ان کا ایمان غالب آئے گا۔ ایسے ایمان والے ہیں یہ، تو ان پر بھونکنے والے کو کار میں بیٹھے، ایسا کہیں لکھا تھا آپ کار میں مناظرہ نہیں کر سکتے، آپ لائبریری میں ہی کرنا ہوگا، گھر میں نہیں کر سکتے، راہ چلتے نہیں کر سکتے، جنگل میں، جھاڑی میں، پہاڑی میں، کھاڑی میں، ندی میں، نالے میں مناظرہ نہیں کر سکتے؟ مناظرہ مجھ سے کرنا تھا۔ اچھا مکاری دیکھیے، جب تک میں نہیں آ رہا تھا یہ کیسے للکار رہا تھا، کیسے دھاڑ رہا تھا، کیسے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، یہ ذرا سماعت فرمائیے آپ۔ اگر یہ شخص آ جاتا ہے تو اور بات نہیں ہوگی، صرف مناظرہ ہوگا، صرف مناظرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ 7 سیکنڈ والی آڈیو کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ شخص آتا ہے تو صرف مناظرہ ہوگا اور بات نہیں ہوگی۔ یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ شخص اگر آتا ہے تو صرف مناظرہ ہوگا اور بات نہیں ہوگی۔ اچھا اب جب میں آ گیا تو میں نے کیا کہا؟ لوگ سنتے نہیں نا برابر۔ میں نے آتے ہی کیا کہا؟ ہنسا، مذاق کیا، ٹھٹا کیا، گالی دی، کیا کیا میں نے؟ ذرا آپ سماعت کریں۔ آگے بھائی، ان لوگوں کو چلیے کیوں مناظرہ ہٹائیے؟ کیجیے۔ ٹھیک ہے کیوں ہٹا؟ جی 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 خبیث، تیری ہمت نہیں ہے تو کلیم حنفی سے گالی مناظرہ گالی کرے۔ نہیں دو، گالی نہیں دو۔ ہٹا یہ کچرا، ہٹا، مناظرہ کر، ڈیبیٹ کر۔ خطاط او مکاری، سید کو خاموش، کچرا منہ میں رکھ کے سید کو بات کچڑا بولتے ہو؟ کچڑا تم خود ہو۔ مناظرہ کر، ثابت کر ابو بکر و عمر گاڑی میں کافر بیٹھ کے ہے۔ مناظرہ نہیں ہوتا، ہٹا، تجھے کچرا مناظرہ ہٹا۔ آتا ہی نہیں ہے۔ تو دوسروں کو اہمیت نہیں دیتا، تجھے کو کیوں؟ گاڑی میں بیٹھنا حرام ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا۔ امریکہ میں تو بیٹھا ہے کافروں کی اور گود میں کتابوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، یہ تیرا مسلم ہے، یہ تیرا بخاری ہے، یہ تیرا ترمذی ہے، یہ سنن نسائی ہے، اوکے؟ کتابوں کے بیچ میں میں بیٹھا ہوں اور گاڑی میں بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا۔ مذاق نہ کر، نامزد تکفیر، تو آپ ہار چکا ہے مناظرہ، آپ ہار چکا ہے مناظرہ، آپ نے پوری جماع ملت بریلویہ کے ناک کٹوا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا دیکھیے، آپ غور کیجئے، میں نے آتے ہی کیا کہا؟ مناظرہ کر۔ پھر ہٹا یہ کچرا، یہ کچرے کو کیوں جمع کرا؟ اس میں سے کون ہے کہ جو دلائل کو سمجھ سکتا ہو، عربی پڑھ سکتا ہو، جس کو کسی چیز کا علم ہو؟ نرے جاہل لوگوں کو لے کر بیٹھا۔ مناظرہ تیرا میرا تھا نا، تجھے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے اکیلے کلیم حنفی سے بات کریں؟ اور آپ غور کرو، جیسے ہی میں آیا اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ نوٹ کرنے والوں نے نوٹ کیا، باقاعدہ انٹرنیٹ پہ اس بات کو عام کیا۔ اس کی حالت خراب ہو گئی، اور آتے ہی میں ڈرا نہیں، دبکا نہیں، چہرے پہ میرے کچھ مطلب ہوائیاں نہیں اڑی، بحمداللہ غراتا ہوا، للکارتا ہوا، اعلیٰ حضرت کا شیر نر بن کر، میں صدیق و اکبر کا غلام، صدیق و عمر کا غلام بن کر ایسے میں نے کہا کار مناظرہ کار، ہٹا یہ کچرا ہٹا۔ اتنے میں ہی لوگوں نے تمہارا جو ہے نا میم بنانا شروع کر دیا، جو تم کو میں نے کچرا کہا نا۔ اچھا ایک موقع پر میں تمہیں ایک بات کہوں گا، اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ سیدوں کو کچرا کہتا ہے۔ یہ لوگ خوش ہو گئے، حالانکہ یہ لوگ ادھر والے ہیں بقول ان کے کہ یہ ایمان صدیق کے قائل ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حسن اللہ یاری کو شکست ہو، لیکن ہفتے میں 2-4 بار چلے جاتے ہیں چاٹنے کے لیے، اور ایسے ہاتھ رکھ کے ایک دم پیار سے حضور حضرت قبلہ سلام کا جواب۔ جو ابو بکر و عمر کو کافر کہے، جو عام مسلمان کو کافر کہے، اگر ثابت نہ ہو تو کہنے والا خود کافر ہوگا، اور کائنات کے بہترین لوگوں کو کافر کہنے والا، کئی صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہے، بدترین کافر ہے۔ اس کے سلام کی جواز کی کوئی صورت ہے؟ قرآن و سنت اور مذہب حنفی کی روشنی میں، چونکہ آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، خدا کی قسم نہیں ہے۔
لیکن ان کتوں کو دیکھو، اس نے سید کہا تو خوش ہو گئے. یہ صوفی بنتے ہیں، صوفی مکار. اور اس حرام زادے نے کائنات کے مشہور ترین سید، سردار اولیاء، پیر پیرا، امیر میرا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہا، ذرا سنیے. جیسے عبد القادر جیلانی، ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں. یہ بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے بلڈ لائن میں سے ہیں، اور اس کے بہت سارے وہ پروف بھی دیتے ہیں الگ الگ کتابوں سے. میں نے پروف تو ابھی تک نہیں دیکھا ہے سر. میں اس پہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی صاحب کون ہے، اور ان کا اتنا فیمس کیسے ہو گئے سر؟ یہ صوفی ہیں، یہ ملعون ہیں یہ لوگ. دیکھیں یہ سید ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سید دنیا میں بہت ہیں. معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملعون ہے، حضرت غوث پاک کو ملعون کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے. ارے بدبختوں، شرم آنا چاہیے، اپنے آپ کو غوث و خواجہ والا کہتے ہو. وہ شخص جو حضور غوث پاک کو معاذ اللہ ملعون کہہ رہا ہے، تم اس کے یہاں جا کر بیٹھتے اور اپنے آپ کو سید سمجھتے ہو. ارے تمہارا سید ہونا تو بہت دور ہے، تمہارا کسی کا اسلام ثابت نہیں ہے جو اس کے ہاں میں ہاں ملاتے، خدا کی قسم نہیں ہے. اور سید ہونے سے کیا ہوتا؟ تم کو سرخاب کے پر لگ گئے. سید ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ تم کو 100 خون معاف ہو گئے. تم جس کی چاہو حرمت پامال کرو، جس کی چاہو پگڑی اچھالو، جس کی چاہو عزت سے کھیلو. قرآن کریم پڑھا نہیں؟ اللہ فرما رہا قال یا نوح ان لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. حضرت نوح نبی ہے، ان کے بیٹے کو قرآن ان کی اہل بیت میں شمار نہیں کر رہا، چوں کہ وہ کفر کے راستے پر چلا گیا. علماء فرماتے ہیں سید جب تک حد کفر کو نہ پہنچے اس کے نسب کی تعظیم ہوگی. یہ بابا اپنی ویڈیو میں فتاوی رضویہ دکھاتا. حرام خور فتاوی رضویہ کا نام پڑھنا آتا تجھے؟ پنچر پیر تیری اوقات ہے، تجھے 12 اماموں کے نام لینے نہیں آتے. خبیث، کیا لکھا ہے فتاوی رضویہ میں؟ یہ لکھا ہے کہ سید رافضی ہو جائے تب بھی تعظیم کرو. اس نے ایک ویڈیو میں جھوٹ بولا، خدا کی قسم یہ دکھا نہیں سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا اگر وہ تفضیلی ہو جائے، مولا علی کو ابو بکر و عمر سے افضل کہے، تب بھی اس کے نسب کی تعظیم کی جائے گی، اس کے عمل کی توہین ہوگی، اس کے عمل کی تردید ہوگی، اس کے اس عمل سے قوم کو بچایا جائے گا. لیکن خدا کی قسم جیسے ہی وہ حد کفر میں داخل ہوا، رافضی ہوا یا کوئی اور مذہب اس نے اختیار کیا، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے رشتہ خون سے کٹ گیا، اہل بیت پاک سے کٹ گیا. یہ سید ہونے کا تمہیں زیادہ بخار سوار ہے. اسی سیادت کے نام پر بنگلے کوٹھیاں بنا رہے ہو، پرتعیش زندگی گزار رہے ہو، قوم کے مال کے اوپر عیش کر رہے ہو. یاد رکھو، علماء فرماتے ہیں بحر الرائق، در مختار، فتح القدیر، شرف العلم فوق شرف النسب، یعنی علم آ جانا یہ شرف نسب سے بہتر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کوئی سید اگر عالم نہ ہو اور کوئی عالم جو سید نہ ہو، وہ اس سید سے افضل ہے. سید غیر عالم سے، عالم غیر سید افضل ہے. ہاں کوئی سید اگر عالم دین بھی ہو اور سنیوں کے سچے مذہب پر ہو تو خدا کی قسم وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. یہ قوم کو دھوکہ مت دو، ہم سید ہے. اگر کوئی امیر معاویہ کو بھی کافر کہے، حضرت ہندہ کو، سفیان کو، رسول اللہ کے کسی صحابی کو، وہ خود کافر ہے، بالکل سید نہیں ہے. اور ان حرام زادوں کو کچرا کہا، میں نے صحیح کہا. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ہرگز ہرگز علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. یہ نرا جاہل بابا جس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی. میں سچ کہہ رہا ہوں، پیر بنا کر گھومتے ہو نا، نماز تو یہ پڑھتا نہیں ہے. جمعہ اور عید میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں گا، تو کبھی یہ جمعہ میں کسی مسجد میں جائے تو کوئی سنی امام ایک کام کرے، آپ اتنے بڑے پیر صاحب بن کر گھومتے، آئیے آج امامت کر دیجئے. دیکھو کیا ہوتا ہے پھر. ہاں خواجہ کی دیوانی پھر وہیں تھرکنے لگیں گی، پھر وہیں پر سارے ان کے طوطے اڑ جائیں گے. جب کہا جائے گا مصلی امامت پہ کھڑے رہو، حرام زادوں علماء پہ بھونکتے ہو، علماء سے آگے بڑھتے ہو، جیتے جی تو عالم سے آگے نہیں جا سکتے ہو. ایک کام کرو، مر جاؤ، مرنے کے بعد ہی تمہارا جنازہ عالم کے آگے رہے گا، مرنے کے بعد ہی آگے جا سکتے ہو. اس جیسا ٹچا آدمی یہ مناظرے کا فیصل بنے گا، یہ مناظرے کا حکم بنے گا. یہ میری حیبت سے، اچھا یہ مجھ سے دشمنی کیوں نکال رہا معلوم؟ یہ ببوا جو ہے مجھ سے آج بھی نلہ یاری کی چاپلوسی،
وہ حیدرآباد کا کان صاف کرنے والا بدترین کافر یہ ببوا، وہ چرسی، وہ غدیری کون سا ہے بنگلور کا حرام زادہ، وہ یہ نجیس العین، یہ سارے لوگ آج بھی اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ بابا کیوں کر رہا ہے معلوم ہے؟ اصل میں 2022 کو بابا کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا، آپ ذرا دیکھیے۔ کتاب اللہ نیچے ہیں، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں کا فیصل ہوں، حکم ہوں، اوپر نہیں آپ بولیے نا آپ جناب۔ نہیں، آپ کو نیچے بیٹھنا چاہیے، اللہ کی کتاب نیچے ہے، اوپر قرآن پاک نہیں، اس میں حدیث پاک تو ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری۔ ہاں، ہم لوگ چونکہ ادب والے لوگ ہیں سنت و جماعت، تو ہم حضور علیہ السلام، آپ کی اہل بیت پاک، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی منصوبات کا ادب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں دو باتیں میں بتاؤں۔ دھاراوی میں اچانک ایک مناظرہ طے ہوا، اچانک جی آر ایم کے لڑکوں نے مجھے کال کیا، حضرت رافضیوں سے مناظرہ، آپ کو آنا پڑے گا۔ خدا کی قسم بغیر کوئی بات کیے میں فوراً کچھ کتابیں لے کر وہاں پہنچا، دیکھا پہلے سے ٹیم بنی ہے، پیر مغاں صاحب مسند ارشاد پہ ایسے بیٹھے ہوئے، کتابیں نیچے رکھی ہے، اور اس وقت بھی اس نے جو ساکس پہنے تھے اس پر غور کرنا، وہ ویڈیو ہے انٹرنیٹ پر، اس کو میں نے نیچے اتارا۔ تب سے اس کا دماغ خراب ہے کہ اس مولوی نے مجھے نیچے اتارا کیسے؟ جاہل تو مجھے سروں پہ ڈھو ڈھو کے گھومتے، اور اس مولوی نے ایک ہی سیکنڈ کے اندر میری عزت اتار دی، سمجھے؟ جس آدمی کو مناظرہ کرنا ہی نہ ہو، ایک فون پہ وہ جائے گا دھاراوی؟ دنیا گواہ ہے کہ فصیح الدین حیدرآبادی نے، اہل حدیث عالم نے مجھے جب چیلنج کیا تو میں حیدرآباد تک اپنے کرائے سے پہنچا، وہاں آنے والے علماء کو میں نے نذرانے اور تحائف دیا، اور جو کتابیں آئی تھی وہ پورا میں نے پے کیا ہے۔ کوئی آدمی اتنا خرچ کر سکتا ہے؟ کرلا کسائی واڑے کے اندر تقریباً 10-12 سال پہلے کچھ احباب نے بلایا، میں فوراً وہاں پہنچا، جب بھی مجھے بلایا گیا میں پہنچا۔ یہاں بھی میں نے بارہ کو کہا تھا آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں اگر آپ نے بارہ کو میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے۔ میرے معاملے میں نے صاف کہا تھا کہ بھائی جب وہ اعلان کرے گا کہ اونلی کلیم حنفی میں مفتی کلیم کے لنک پہ یا میری لنک پر ایمان شیخین پر مناظرہ کریں گے تب یہ مناظرہ ہوگا، لیکن لوگ مانے نہیں، مجھے کہا جائیے جائیے، میں گیا، اور میں نے جاتے ہی کیا کہا؟ جیسا سوال ویسا جواب، جیسن تہار بھات ویسن ہمار فاتحہ۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس نے کہا کار میں بیٹھے ہو، میں نے کہا تو کفار کی گود میں بیٹھا ہے، مجھ سے زیادہ بری جگہ تو بیٹھا ہے، امریکہ کی گود میں، یہودیوں کے پلے کہاں بیٹھا ہے تو؟ پھر کہہ رہا آپ، اور ہنس رہا مکرو ہنسی۔ میں نے کہا لے ہنسی کا جواب نمونہ دے کے بچے کھڑے ہیں سنی، تو بھائی جیسا وہ ٹچا آدمی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہوگا نا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں مناظرہ کر، بولتا نہیں اب مناظرہ نہیں ہوگا، آپ ہار گئے۔ تو مناظرے سے بھاگ کون رہا تھا؟ چالیں کون چل رہا تھا؟ لنک کو کس نے لاک کیا تھا؟ ڈسکنیکٹ کس نے کیا تھا؟ کس نے بار بار مجھے روم میں دیکھ کر ایگزٹ کیا تھا؟ کس نے صرف فریم میں میری فوٹو لگائی تھی؟ کس نے مجھے میوٹ کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں سمجھو یار، حقیقت جان کر جیو۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ کو اپنی لنک دینا چاہیے تھا، بے شک بھائی ایسی بات ہے کہ جب میں نے 12 کو ویڈیو بنائی تب کہا تھا نا میں نے کہ تم کہو تو پھر میں لنک بناؤں، پریمیم ورژن خریدوں۔ ہمارے پاس لڑکے تیار تھے حیدرآباد سے، بامبے سے، کئی جگہ سے، کہ حضور ہم لنک بنائیں گے اور زوم پہ اس کو آپ کو کنیکٹ کر دیں گے، یوٹیوب پر باقاعدہ مناظرہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا جواب ہی نہیں آیا، تو میں نے کہا میں لنک بنا کر کروں کیا؟ جب اس کا کوئی جواب آئے تو میں لنک بناؤں، جب اس کا کوئی جواب آئے تو میں لنک بناؤں۔ دوسری بات کہ آپ کو کار میں نہیں ہونا چاہیے، لائبریری میں، تو بھائی اگر مناظرہ فکس ہی ہوتا تو میں مفتی محمود اختر کے ہاں چلے جاتا۔ میرے گھر کے پیچھے دارالعلوم محبوب سبحانی سنیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے، جہاں الحمدللہ اس فقیر کو بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس عظیم الشان ادارے کی لائبریری میں جا کر بیٹھتا، میرے ہی ہم مسلک لوگ ہیں، میرے ہی خیال کے لوگ ہیں، اور وہ مدرسہ پورے علاقے میں دین و سنیت کا کام کر رہا ہے۔ مولوی نجیس العین کچھ دن یہاں پڑھا کر گئے، تو میں وہاں جا کر بیٹھتا۔ مناظرہ تو فکس ہوتا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، مسئلہ کہاں ہے؟ عجیب عجیب کمنٹ کر رہے ہیں، آخری میں آئے، کار میں آئے، گھر میں آئے، لائبریری میں نہیں آئے، اپنی لنک پر نہیں آئے، یہ نہیں آئے، شرائط غلط تھی، یہ غلط تھی، وہ غلط تھی۔ شرائط کیوں غلط تھی؟ ذرا آپ دیکھیے شرائط کتنی صحیح تھی۔ یہ ویڈیو سنیے آپ حضرات، پھر مجھے بتائیے شرائط کتنی صحیح۔ کلیم حنفی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ یاری ابھی بول دے تو میں ابھی آ جاؤں گا، کہ میں نامزد جو ہے وہ شیخین کو کافر ثابت کر رہا ہوں، تو میں ابھی آ جاؤں گا۔ نامزد سے کیا مراد ہے؟ نامزد شیخین، میں ابو بکر عمر کو کافر ثابت کروں گا؟ ہاں نامزد کافر کریں، نامزد نہیں، میں حقیقتاً کافر ثابت کروں گا۔ نامزد مجھے نہیں معلوم نامزد سے اس کا کیا مراد ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابو بکر و عمر کو کافر ثابت کروں گا۔
जब नाम लेकर काफिर कह रहा है तो फिर नाम के साथ काफिर साबित क्यों नहीं कर सकता है? फिर लोग कहेंगे भाई अगर कोई शख्स आज के दौर में बुत परस्ती करे और मुफ्ती होने की हैसियत से आपने उस पर कुफ्र का फतवा लगाया और फिर आप ही कहें कि, या फिर कोई दूसरा मुफ्ती कहे कि भाई उसको नाम के साथ काफिर साबित करो, तो यकीनन आज के दौर में ऐसी शर्त बेकार है, क्योंकि आज के दौर में न कुरान की तदवीन हो रही, न कुरान उतर रहा है, न हदीस के इजरा का सिलसिला है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अबू बकर और उमर के दौर में कुरान उतर रहा था। अबू बकर और उमर के दौर में ज़बान रिसालत से निकलने वाली हर बात को हदीस कहा जाता था, रसूलुल्लाह के हर अमल को हदीस कहा जाता था। तो बेवकूफ़ों, वो उस दौर के आदमी, उनके सामने सरकार रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए और तमाम मोमिनों की जमाअत ने अबू बकर को अहादीस के इशारों से मुसलमानों का पहला खलीफा बनाया और हज़रत सैयदना अली ने भी उनकी इताअत की, उनकी इमामत पर, उनकी इमामत के आगे सरे तस्लीम को खम किया। अबू बकर को, उमर को, उस्मान को तलवार नहीं उठाई, उनसे बगावत नहीं की। फिर कहते हो तक़य्या किया, उनका हक तो था लेकिन उन्होंने झूठ के ज़रिए अपना हक मांगा नहीं, तक़य्या करके रखा। क्या जहालत करते हो, अपने इमाम को ही तुम तक़य्याबाज कहते हो, तुम्हारा कोई दीन है? खबीस हो। मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तक़य्या करेंगे? ये इतने बड़े बदमाश लोग हैं। अजीब व गरीब बात है। फिर कहता मैं उनकी कुछ सुनता नहीं, मैं उनकी कुछ सुनता नहीं। और उस दिन के लाइव में बार बार मेरी क्लिप चलाया क्यों? जब सुनता नहीं है तो मेरी क्लिप चलाया क्यों? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी और चंद बातें मैं आपको दिखाऊं। ये जो बदतमीज़ बाबा है ना, अच्छा आप मुझे बताइए, ये लोगों ने मुनाजरे के बाद जो मक्कारी की, लोग उस धोखे को समझ नहीं पा रहे थे। जिस दिन मैं कार में था उस दिन की वीडियो नेट पर है, ज़रा देखना मेरे पीछे कौन था। मेरा 5 साल का बेटा मोहम्मद अरीब रज़ा हनफी था। अल्लाह यारी के ऑपरेटर ने, देखिए, भगोड़ा कलीम हनफी कार में, भगोड़ा कलीम हनफी कार में, और पीछे जो बच्चा है उसको फोटोशॉप से एडिट करके क्या लिखा गया, कार में छोकरियाँ, लड़के। फिर एक उसने वीडियो डाली है, वो वीडियो भी आप देखें। हालांकि इसमें हमने अपना वीडियो भी अटैच किया है कि कार में कौन था। तेरी हिम्मत नहीं है तो कलीम हनफी से गाली नहीं दो, गाली नहीं दो। हटा ये कचरा, हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। इसने लिखा है कार में जिना के इरादे से बैठा हुआ अब मुनाजरा करेगा। कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, गैरत ईमानी मर नहीं गई? वो बाबा, वो दल्लागिरी में इतना आगे मत बढ़ कि हक को इंसाफ का गला घोट, सच का गला घोट। खुदा के लिए ऐसा मत कर, मरकर अल्लाह के हुजूर जवाब देना है, सरकार को मुंह दिखाना है, अहले बैते पाक का सामना करना है, उन पाक हस्तियों का जिनके दीन पर चलने का तुम दावा करते हो। कार में मेरी माज़अल्लाह कोई लड़की बैठी थी, मेरा 5 साला बेटा था। इसी वीडियो में मैंने अटैच किया, अच्छे से देख लो जूम करके, अरीब रज़ा हनफी। और उससे कुछ पहले जब मैं 1 घंटे के लाइव आया था तो घर में वो वीडियो अभी भी मेरे उसी दिन चैनल पे मैंने डाली है। किचन से लेके उसको सोफे तक मैंने लाया, बिठाया, सर पे उसके रुमाल रख के उसको बिस्मिल्लाह शरीफ और आदाब बताते हुए पानी पिलाया मैंने। मुझे बताओ, मेरी औलाद को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कह रहा है लड़कियां बैठी है जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं, जो ऐसा धोखा दे सकते हैं, जो उम्मत के साथ इतना खिलवाड़ कर सकते हैं। अल्लाह यारी के खास ऑपरेटर जाफर काज़मी ने इस तरह की फोटो कैप्चर की, ये वीडियो बनाकर माज़अल्लाह डाला, स्क्रीनशॉट करके, बच्चे को एडिट करके। तुम्हें कितने सबूत दिए जाएं कि तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि हाँ ये कौम धोखा दे रही है? जो कौम हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा को सहाबा से लड़ा सकती है, इमाम हसन मुश्तबा को जहर दे सकती है, इमाम हुसैन शहीद करबला को बुलाकर धोखा दे सकती है, हर इमाम को धोखा दे सकती है, पूरी मिल्लत इस्लामिया से धोखा कर सकती है, वो कौम इस तरह की टुच्ची हरकतें करे तो बड़ी बात नहीं है। लिंक लॉक है, मुझे म्यूट किया जा रहा है, मेरी फोटो कैप्चर करके फ्रेम में लगाई जा रही है, मुझे वेटिंग रूम के अंदर से एग्जिट किया जा रहा है, मुझे डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, मेरे बच्चे को लड़की बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हसन अल्लाह यारी का ऑपरेटर, अल्लाह की यारी। अब अगर डिलीट भी कर दे तो क्या फायदा? मैंने तो स्क्रीनशॉट करके आम कर दिया। पूछो इससे, बाबा तेरा जमीर मर नहीं गया है? तुझे हुसैन पाक का वास्ता पूछ उससे
कि वहां कौन सी लड़की थी। वीडियो में साफ मेरा बच्चा नजर आ रहा है, मेरा बेटा नजर आ रहा है। चूंकि तुम खुद अपनी माओ बहनों से मुंह काला करते हो, मुता करते हो, तो तुम समझते हो कि दीगर उम्मत मुस्लिमा के अफराद भी ऐसी करते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की हराम रस्में हमारे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो ये कौम का इतना बड़ा धोखा है, खुदारा समझिए। अब आइए, ये बाबा को चूंकि मैंने धारावी से उतारा था तो उस दिन से ये पागल हो चुका है, इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और ये बिल्कुल अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है। ये दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गया। मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, खुदारा कलेजे पर हाथ रख कर देखना। ये देखिए, ये बाबा ने अपने पैरों में जूते पहने हैं, कौन से डिज़ाइन के? जो सरकार आला हजरत के गुंबद शरीफ का नक्शा है, पेंट है, ब्लैक एंड वाइट है ना, जिसको ये लोग मजाक में ज़ेब्रा क्रॉसिंग ये वो बोलते हैं। बाबा तो चला था गुंबद आला हजरत की तौहीन करने, लेकिन आप हजरात देखें कि ये जो डिज़ाइन है ना, मस्जिद नबवी के मेहराब पर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के मेहराब का डिज़ाइन है ये। उसी को देख कर आशिक़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान के गुंबद को डिज़ाइन किया गया। आला हजरत के गुंबद को देखकर वहाँ डिज़ाइन नहीं किया गया, उसको देखकर आला हजरत का गुंबद डिज़ाइन किया गया है। ये बदबख्त चला था गुंबद रज़ा की तौहीन करने, लेकिन इसने गुंबद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहराब की तौहीन कर दी है। पूछो इसके मुरीदों इससे कि अबे जाहिल पीर, जब तुझे इतनी समझ नहीं है, तुझे किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आती, तुझे 12 इमामों का नाम लेना नहीं आता, तुझे बुजुर्गों का नाम लेना नहीं आता, जो शख्स हज़रत गौसे पाक के सैयद होने का इनकार करे उन्हें मलऊन कहे, गरीब नवाज को गालियां दे, इमाम ज़ैद को गालियां दे, अहलुस सुन्ना को गालियां दे, सूफिया को गालियां दे, तसव्वुफ को बुरा भला बोले, उसी से तुम्हारी सांसगांठ है। और कलीम हनफी तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन हो गया। देखो ये बाबा कैसा बदबख्त है, तुम कहते हो ये मुसलमान है और मैंने इसे कचरा कहा तो सैयदों की तौहीन की। खुदा की कसम वो शख्स सैयद हो ही नहीं सकता है। यकीनन उसकी माँ ने खता की है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पर भौंके। हाँ, मुझे सहाबा से मोहब्बत है और मरते दम तक रहेगी, और मैं बबांगे दुहल ऐलान करता हूं, इन कानत मोहब्बतुस सहाबती नस्बन फशहदा या सकलैनी अन्नी नासबी, कि अगर सहाबा की मोहब्बत नासबियत है तो ऐ सकलैन, जिन्नातों और इंसानों के गिरोह गवाह हो जाओ कि कलीम हनफी नासबी है। अब छोटे छोटे क्लिप काट कर डालेंगे कि देखो इन्होंने एक्सेप्ट किया। थोड़ा सा पहले से डालना, क्या होता है, अम्मा मर रही है पहले से काट के डालने में। ये छिछोरी हरकतें, ये टुच्ची हरकतें, ये उम्मत को गुमराह करना छोड़ दो। अब आइए मैं कुछ वो बातें बताऊं जो मेरी तरफ मंसूब की जाती है। हजरात, मैंने 10:47 से वीडियो दिखाया, हालांकि मैं 10 बजे से कोशिश कर रहा था। 10 बजे से मैं कोशिश कर रहा था। मैंने मेरे ग्रुप की चैट दिखाई आप हजरात को, फिर घर से कार तक कोशिश की, फिर रिटर्न आया। एक आखिरी वीडियो आप हजरात इस सिलसिले का देखिए, फिर मैं एक दो वो एतराज़ का जवाब देता हूँ। देखिए, जब मैं रिटर्न आया तब भी मैंने कोशिश की और ये ख़त्म के करीब था और ये मुझे देख रहा था। नहीं करेंगे, मैं बाकायदा हूँ, ये मुझे कबूल नहीं कर रहा। बताइए, ये भाग रहा है, ये देखिए, ये भाग रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये मुनाजरा कर रहा है। इसकी जो जूम लिंक थी ना, उस पर बाकायदा मैंने दसियों बार ट्राई किया और वहाँ लॉग दिखा रहा था। फिर एक स्पेशल लिंक दी गई, स्पेशल लिंक पर मुझे दसियों बार मैं गया, मुझे 2 बार इन्होंने एक्सेप्ट किया और दोनों 27 सेकंड की इस वीडियो में आप देखेंगे, 27 सेकंड की वीडियो में आप देखेंगे कि बाकायदा मैं उसको लास्ट तक ट्राई कर रहा हूं कि मुझे एक्सेप्ट करे। आप समझ नहीं रहे, ये मुझसे मुनाजरा करना ही नहीं चाहता था। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये शराइत दर हकीकत उसके लिए मौत थी। उसने चैलेंज तो कबूल कर लिया, चूंकि चैलेंज पहले कबूल किया, शराइत बाद में दी गई। अब जब उसने शराइत देखा कि मैं तो हर एक से बहस करता हूँ, मुँह जोरी करता हूँ, मनचाही कर कर फाते हो जाता हूँ, लेकिन ये तो मौलाना कलीम हनफी ने, मुफ्ती कलीम हनफी ने बहुत बुरी तरीके से मुझे घेर लिया, अब मैं क्या करूँ। तो इन टुच्चे लोगों का सहारा लेकर बातें बिगाड़ता गया। 13 तारीख को मैंने कब कहा था कि मैं तुझसे आकर मुनाजरा करूँगा? अगर कहा है
तो फिर उसको पूरी बात सुनना, बात कैसे कैसे बिगड़ी। मैं कब मेरे चैनल पर आप जाइए, 19 को मैंने चैलेंज दिया, 15 को शराइत दी, 27 को मैं आया बाकायदा लाइव आया, 2 जून को मैंने पोस्टपोन की वीडियो डाली, फिर इनकी बदमाशी के सबब 12 जून को मैंने आखिरी वीडियो डाली थी। उस वीडियो को ज़रूर सुनना चाहिए आपको, उसमें कुछ हकाइक हैं, उसमें कुछ हकाइक हैं जो नल्ला यारी की असलियत को, उसके यहूदी होने को, मजूसी होने को, उसके नसरानी होने को, उसके बदतरीन काफिर होने को जाहिर करेंगी और इन दोगले लोगों की